جو باتیں میرے کانوں میں پڑی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو اصلیت آج مجھے پتہ چلی تھی، کئی سالوں سے میں اس سے ناآشنا تھی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں روؤں یا ہنسوں، خود سے نفرت کروں یا اپنی اصلیت جان کر خود سے محبت کروں۔ میں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی باڑ بہنے لگی۔ جب دادا جان کے کمرے سے وہ شخص چلا گیا تو میں دادا جان کے کمرے میں آ گئی۔ دادا جان، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا، میری ذات کے بارے میں؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اسی وقت بہت تکلیف میں ہوں، میں شکوہ کرتے ہوئے دادا جان سے پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے، اب جب کہ تم نے یہ سب سن لیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں سچائی سے آشنا کر دوں۔ جیسے ہی تمہاری عمر 20 سال ہوگی تو تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا ہیر۔ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی اور نہ تم یہاں کی ہو۔ اگر میں نہ رہا تو تم انسانوں کی قید میں چلی جاؤ گی۔ دادا جان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی کہیں، میں ادھر ہی رہوں گی، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ دادا جان نے کہا، میں اس دنیا میں چند دن کا مہمان ہوں۔ میری عمر 200 سال ہو چکی ہے، میں اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ جاؤں۔ دادا جان کی بات سن کر میں نے کہا، مگر میں یہی رہنا چاہتی ہوں، اسی دنیا میں۔ موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے کوئی بھی جاندار انکار نہیں کر سکتا۔ میں جان چکی تھی کہ میرے دادا جان کی وفات کا وقت آ چکا ہے اور ان کی موت کسی صورت بھی ٹل نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگے، یہاں تم تب تک محفوظ ہو جب تک میں زندہ ہوں، میرے بعد حالات مختلف ہوں گے، اسی لیے جیسے ہی میرا خادم تمہیں لینے آئے تم اس کے ساتھ چلی جانا، وہ تمہیں محل لے جائے گا جہاں تمہارا ننہال ہے۔ دادا جان مجھے نصیحت کرنے لگے۔ میں آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ دادا جان کی بات نہیں مانوں گی بلکہ میں یہیں رہوں گی۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کے مردہ وجود سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میرے دادا جان کو قریبی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ آدھی رات کو ایک خادم میرے گھر میں داخل ہوا۔ وہ کہنے لگا، ہیر مادام، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو آپ کے محفوظ ٹھکانے پر چھوڑنے آیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا تو میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ابھی نہیں جانا چاہتی۔ میرے انکار پر وہ کہنے لگا، مادام آپ کو چلنا ہی ہوگا، آپ کے دادا جان سے میں نے وعدہ کیا تھا اور اسے مجھے ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ خادم کی بات سن کر میں زور زور سے چلانے لگی کہ ایک بار میں نے انکار کر دیا تو تم سن لو میری بات اور چلے جاؤ یہاں سے، جب مجھے جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا تو وہ شرمندگی سے چلا گیا، جبکہ میں دوبارہ سے رونے لگی۔ اس بڑی سی جھونپڑی میں میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں نوٹ کرنے لگی کہ رات کو میرے گھر کے باہر کچھ لوگ گھومتے تھے جو میرے گھر کی اور میری حفاظت کرتے تھے۔ دراصل وہ جنات تھے اور جن زادے تھے۔ میں بھی ایک جن زادی تھی۔ اس رات مجھ پر اسی راز کا انکشاف ہوا تھا۔ میرے خاندان والوں پر جنات کی دنیا میں بغاوت کا الزام لگا، جس وجہ سے ان کو انسانوں کی دنیا میں ہجرت کرنا پڑی۔ انسانوں کی دنیا میں پناہ لے کر ان کی طاقتیں کم ہو گئیں، جس کی وجہ سے میں بھی آج تک خود یہ جان نہیں پائی تھی کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں اس دنیا سے چلی جاتی تو میری ساری دوستیں یہیں رہ جاتی۔ وہ انسان لوگ جن سے میں نے دوستی کی تھی، مجھے ان سب کو چھوڑنا پڑتا۔ اگر انسانوں کو معلوم پڑتا کہ میں ایک جن زادی ہوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اس خادم کو بلایا اور کہا کہ میں اپنی دنیا میں واپس جانے کو تیار ہوں، مجھے لے چلو۔ میں نے اس سے کہا تو وہ مسکرا دیا اور پھر اس نے مجھے ایک انگوٹھی دے دی، جس کو پہنتے ہی میں اس دنیا میں آ گئی جو میرا اصل تھا۔ یہ جنات کی دنیا تھی، یعنی میری اپنی دنیا۔ میں اس محل میں آ گئی جو میرے ننہال کا تھا۔ یہ محل بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ ایسا محل تو میں نے انسانی دنیا میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سب جنات سے ملی جو بہت اچھے تھے اور میرے اپنے تھے۔ مجھے یقین تھا میں جلد یہاں کی عادی ہو جاؤں گی اور اپنے انسانی دوستوں کو بھول جاؤں گی۔